السلام علیکم۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ دونوں کا فیوچر ایک نہیں ہو سکتا اور الگ ہونے کا دل بھی نہ کرے تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آج کے ٹائم میں بھی اتنی اویئرنس ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی بہت ساری کاسٹ، بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی کاسٹ سے باہر کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ریلیجیس پرابلم بھی آ جاتی ہیں، اس کے بعد فائنینشیل سٹیٹس اس کا پرابلم بھی آ جاتا ہے، پولیٹیکل پرابلم بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں اور اپنے جس کو لیڈر سمجھتے ہیں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پولیٹیکل ایشو بھی آ جاتے ہیں۔ سم ہاؤ جو بھی ایشو آ گئے آپ کی زندگی میں، تو اب اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو اس بات کی تھوڑی بہت فکر ہو، اندازہ ہو آپ کو، کیونکہ اپنی فیملی، اپنے کاسٹ کا، اپنے انوائرمنٹ کا ہر بندے کو نا ایک بیسک نالج ہوتا ہے کہ میری فیملی اس بات کو الاؤ کرتی ہے نہیں کرتی، آیا میرا یہ ڈیسیژن لینے سے پہلے میری فیملی میں کسی فرد نے کوئی اس طرح کا ڈیسیژن لیا ہے، کوئی پاسبلٹیز ہیں، تو پھر تو آپ کو ریلیشن شپ کسی بھی انسان کے ساتھ بنانا چاہیے، کیونکہ ایک زندگی گزارنی ہے، زندگی کے 60-70 سال گزارنے ہیں، تو اگر من پسند انسان، ہم مزاج، ہم خیال مل جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن جب آپ کو آلریڈی اس بات کا پتہ ہو کہ یار میری فیملی چاہے کوئی جتنا مرضی پرہیزگار، جتنا مرضی متقی انسان بھی ہو، لیکن میری فیملی اس کو برداشت نہیں کرے گی، میری فیملی الاؤ ہی نہیں کرے گی کہ ہم اپنی کاسٹ سے، اپنی فیملی سے نکل کر کسی انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، تو آپ کو ریورس رہنا چاہیے، پہلے ہی نیوٹرل رہیں، آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں بھی نہیں۔ اچھا، اب ایک بن گیا ہے، ایک محبت کا سلسلہ، ایک اٹیچمنٹ کا سلسلہ بن جاتا ہے، جب ہم کسی بندے کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ایک اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، اور پھر اس اٹیچمنٹ کو بھولنا، اس سے موو آن ہونا، یہ ایک بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں رائٹ وے میں، رائٹ ڈائریکشن میں، خود سے کوشش کریں، کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کر لیں۔ جیسے ہماری سوسائٹی میں اکثر بڑوں کی بات مانی جاتی ہے، بڑوں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، مطلب جن بندوں کا سٹیٹس تھوڑا ہے، ایم پی اے، ایم این اے ہو گئے، اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیر پرست ہوتے ہیں، وہ کسی پیر کی مان لیتے ہیں، کسی بزرگ کی مان لیتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا آپ کے کولیگز کا یا آپ کے پیرنٹس کا کوئی ایسا دوست ہے جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی کیمسٹری میچ کرتی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ نا ہر کوشش لگا دیں، جان کی بازی لگا دیں، ہر بندے سے کوشش کریں، ایفرٹ کریں، تو امید تو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ فیملی ایگری ہو جائے گی۔ مطلب ایک بندہ جب ٹھان لے اور وہ اس بات پر اڑ جائے، تھوڑا ویٹ بھی کر لیں، ایسا نہیں کہ آپ ایک دفعہ کوشش کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے، ہمت ہار کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ تو تھوڑے دن کے لیے اس بات پر اڑے رہیں، فورس کرتے رہیں، تو مے بی آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی بات مان لے۔ لیکن اگر جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کر لی ہے فیملی کو ایگری کرنے کی، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی غلط سٹیپ آپ نے نہیں اٹھانا، مین ٹو سے کورٹ میرج بھاگ کر کرنا، یہ وہ کبھی بھول کر بھی مت کیجیے گا، اس سے نا زندگی کی برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ خیر، یہ ہم ٹاپک سے نکل جائیں گے، لیکن جب آپ کو یہ اب بات ریئلائز ہو جائے کہ یار اب کچھ نہیں ہونے والا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا،
اس کے بعد تھوڑا مشکل ہوگا آپ دونوں کے لیے، لیکن یہ ڈیسیژن پھر کر لیں کہ آپ دونوں کی منزلیں اب الگ الگ ہو چکی ہیں۔ تو اگر آپ اب بھی ساتھ رہیں گے، بات چیت کا سلسلہ رہے گا، اٹیچمنٹ کا سلسلہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا، تو یہ آپ دونوں کے لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ دونوں کے لیے نقصان دہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان فیوچر آپ کی مرضی شامل ہو نہ ہو، لیکن ایک نیڈ ہے انسان کی کہ کوئی نہ کوئی پارٹنر تو آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے، رائٹ؟ جب آپ کی اٹیچمنٹ کسی اور انسان کے ساتھ ہوگی تو آپ اس طریقے سے اپنے پارٹنر کو آپ ٹائم نہیں دے پائیں گے، یا پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کا، کس قسم کا آپ کا پارٹنر ہوگا۔ تو اگر پھر ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے اگلی زندگی جو ہے وہ آپ کی خراب ہو جائے، بالخصوص فیمیلز کے لیے، کہ آپ کسی ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں ہوں۔ میل کے لیے پھر بھی گنجائش کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے، لیکن فیمیلز کے لیے یہ بات برداشت سے باہر ہوتی ہے کہ جی اچھا اس کے کہیں اور افیئرز ہیں، تو ڈیورس تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اٹیچمنٹ آپ کے لیے آگے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اپنے مائنڈ کو سمجھائیں۔ یہ تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو قبول کر لیں۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان ہے جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لائک ہمارے پیرنٹس، ہمارے کولیگز میں سے کوئی، ہمارے دوستوں میں سے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیتھ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10 15 20 دن کے لیے رونا دھونا ہوتا ہے، سیڈ سٹیٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی جس طرح چل رہی ہوتی ہے اسی طرح ہم آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انسان بڑے سے بڑا غم بھول سکتا ہے، بھول جاتا ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اگر کسی ایک انسان کے پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی تو وہ تو ساری زندگی اس ٹراما سے نہ گزر سکتا، موو آن نہ ہوتا، لیکن ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تھوڑے دن کے لیے تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، اس کے بعد موو آن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کوشش کریں، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو ہم نے خواب دیکھے تھے، جو ہم نے زندگی میں گولز بنائے تھے، ٹارگٹس بنائے تھے، وہ کبھی اچیو نہیں ہو سکتے، ہماری منزلیں الگ ہو چکی ہیں۔ تو اس اٹیچمنٹ کو ختم کر دیں، اس ریلیشن شپ کو ختم کر دیں، کیونکہ اگر آپ اس کو فرینڈ شپ کے طور پر بھی رکھیں گے نا تو کہیں نہ کہیں وہ فیلنگز آ ہی جاتی ہیں، کیونکہ پیچھے ایک پاسٹ کھڑا ہوتا ہے۔ اب کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں میل فیمیل کے ریلیشن شپ کو الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر تو آپ ایک فرینڈ شپ کے طور پر اس ریلیشن شپ کو چلا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ نہ چلائیں، ریلیشن شپ کو ختم کر دیں۔ اور جو اب اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بنی تھی نا، اب جو دوبارہ آپ کی زندگی میں جو انسان آئے اس کے ساتھ آپ اپنی اٹیچمنٹ بنا لیں، اس کو محبت دیں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ سب سے زیادہ جس رشتے میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ ہے ہسبینڈ اور وائف کا۔ اس میں جتنی مرضی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ یہ ریلیشن شپ جتنا سٹرانگ ہوگا اتنی ہی زندگی میں سکون ہوگا، اتنا ہی زندگی میں آپ آگے گرو کریں گے۔ جتنا ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا یہ آپ کے لیے، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے، رائٹ؟ تو جب آپ اپنی انرجی مختلف لوگوں پر وہ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ اس انسان کے لیے تھوڑی سی انرجی بچ جائے گی، لائک آپ کا پارٹنر۔ تو کوشش کریں کہ اپنی محبت، اپنا ٹائم وہ اپنے پارٹنر کو زیادہ دیں، کیونکہ زندگی آپ نے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو یہ میری آپ سب کے لیے ایڈوائز ہے۔ باقی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ کے مائنڈ میں کیا کچھ آتا ہے، وہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں میں بھی کوئی آپ کا مشورہ، کوئی آپ کی بات وہ کسی اور کے کام آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے کمنٹ میں۔ اللہ حافظ۔